اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم انطقنا بالہدى اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے یہ گفتگو کر لی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا۔ یعنی انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے تو اس سبمیشن کا نام ہے اسلام۔ یہ دین کا ایسنس ہے۔ حالانکہ جس شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں اس شریعت کا نام بھی اسلام ہے، لیکن وہ جو اصل دین ہے وہ دین تمام الہی اور ڈیوائن ریلیجنز کے اندر کامن ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے کہ وہ کامن دین، اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ کامن دین مونوتھیزم کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، توحید پر عقیدہ رکھتا ہے، ایک خدا ہونے پر عقیدہ رکھتا ہے۔ وہی دین نبوت کے اوپر یعنی پروفٹ ہوڈ کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اس بات کا قائل ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اس واحد خدا نے جس طریقے سے انسان کی خلقت کی ہے، جس طریقے سے انسان کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، جس طریقے سے انسان کے لیے اس دنیا کی تمام تر خدمات رکھی ہیں، سروسز رکھی ہیں، جس طریقے سے انسان کے لیے اس دنیا میں تمام تر مادی غذائیں رکھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ بھی بتایا ہے کہ تم بہترین راستہ کیسے چل سکتے ہو۔ اور اس راستے کو بتانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہادیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، اماموں کو بھیجا ہے۔ اور اس دین کا تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ انسان اس دنیا میں صرف ایک راستے کے طور پہ آیا ہے۔ یہ دنیا ایک اس کے لیے راستہ ہے، جب یہ راستہ ختم ہوگا تو انسان ہیئر آفٹر میں انٹر ہو جائے گا، انسان دا ڈے آف ریزریکشن میں انٹر ہو جائے گا، انسان آخرت میں انٹر ہو جائے گا، انسان معاد میں انٹر ہو جائے گا، جہاں پر انسان کے تمام تر اعمال کو اینالائز کیا جائے گا، اس کا تجزیہ پیش کیا جائے گا، انسان نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کو دکھائے جائیں گے، اس کی سزا، اس کی جزا اس کو ملے گی، وہ صراط پر سے گزرے گا، وہاں پہ اس کا حشر و نشر ہوگا، اس کے بعد اس کو جنت و جہنم کی سمت روانہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں تک کہ حق و باطل صحیح معنی میں نہیں پہنچا، جن لوگوں تک کہ حقیقی پیغام صحیح معنی میں نہیں پہنچا، اور وہ فکری لحاظ سے، سماجی لحاظ سے کہیں پر بھی وہ مستضعف رہے، جیسا کہ پہلے مستضعف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر وہ مستضعف رہے تو مستضعف ہونے کی بنا پر کیونکہ ان تک کے پیغام نہیں پہنچا ہے، چاہے وہ خود دین اسلام کے کسی خطے پر ہوں، کسی مسلک سے تعلق ان کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اور دین سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان تک کے حقیقی پیغام نہیں پہنچا ہے تو اگر وہ دین حق پر نہیں ہے تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے لیے ایک ایسا سسٹم ایجاد کرے گا، بنائے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا امتحان دے سکیں، اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کو ان کے سامنے رکھے اور وہ صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کو چنیں، اور کسی کو چننے کے بعد پھر اس چوائس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو جنت ملنا چاہیے یا جہنم ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا دین ہمارے پاس ایک دین ہے۔ وہ چیزیں جو بدل رہی تھیں تاریخ میں، شروعات سے لے کر آج تک کے جو چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں وہ دین نہیں تھے بلکہ وہ شریعتیں تھیں۔ شریعتیں تبدیل ہوتی گئیں، کبھی جناب ابراہیم کی شریعت آئی، کبھی جناب موسیٰ کی شریعت آئی، کبھی جناب عیسیٰ کی شریعت آئی، کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آئی۔ شریعتیں تبدیل ہوئیں لیکن دین ہمیشہ، دین کا جو اصل ہے، دین کی جو بنیاد ہے، وہ بنیادیں ہمیشہ ایک ہی رہیں۔ یہ شریعتیں تبدیل ہو کر ایک ایسے مرحلے پر پہنچیں کہ جو آج کی گفتگو ہے کہ شریعتیں تبدیل ہوتے ہوتے
ایک ایسے مرحلے پر پہنچیں کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت کو لے کر آپ کے سامنے آئے اور انسانوں کے سامنے لا کر شریعت اسلام کو رکھ دیا۔ اب جب شریعت اسلام کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ شریعت اسلام کیونکہ مکمل ترین شریعت ہے، لہٰذا شریعتوں کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام نبیوں کے سلسلے کے سب سے آخری پیغمبر رہیں گے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اسٹیبلش ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شریعتوں کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا اور نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، اور شریعتوں میں سب سے آخری شریعت شریعت اسلام ہے، شریعت محمدی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ابھی تک کے تو آپ کہہ رہے تھے کہ شریعتیں تبدیل ہونا چاہیے، وہ چیزیں جو تبدیل ہو رہی تھیں وہ شریعتیں تھیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعتیں بدلیں گی نہیں، شریعت اب واحد ہے، ختم ہو گئی۔ ابھی تک کہ تو میں پلٹ کے آپ کو یہ جواب بھی دے سکتا ہوں اور پلٹ کے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں۔ جو بھی شخص آ کر اس بات پر اعتراض کرے تو اس سے آ کر سوال کریں گے، جب شریعتیں بدل رہی تھیں تو شریعتوں کے بدلنے پر سوال تھا، اعتراض تھا۔ اب شریعت جب واحد ایک ہو گئی ہے پوری طریقے سے تو اب شریعت کی ایک ہونے پر اعتراض ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب شریعتوں کو تبدیل کیا تو بھی مصلحت کے تحت تبدیل کیا، اور جب شریعتوں کو لا کر ایک جگہ پر اس کے سلسلے کو ختم کیا، نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کیا، تو اس کو بھی مصلحت کے تحت کیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر ایک شخص آپ کو لا کر ایک کتاب کا ایک پیپر دیتا ہے، آپ اس پیپر کو لے سکتے ہیں، آپ کہیں گے یہ پیپر نمبر 1 ہے، اپنے پاس رکھ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے پاس مکمل کتاب نہیں آئی ہے، لہٰذا آپ پھر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس سے کہیں گے جاؤ باقی پیپرز لے کر آؤ، وہ اس کتاب کا ایک اور چیپٹر لے کر آپ کے سامنے آ گیا، اس نے آپ کو 5-6 پیپرز اور دے دیے، آپ نے اس 6 پیپر کو اس ایک پیپر سے ملا کر رکھ لیا، ہو گئے 7 پیپر۔ پھر بھی آپ انتظار کرتے رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ 7 پیپر آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ انتظار کر رہے ہیں، اس نے لا کر ایک دوسرا چیپٹر آپ کو دے دیا، پھر بھی آپ انتظار کرتے رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ پیپر کا سلسلہ لاتے لاتے وہ شخص جو آپ کو لا کر پیپر دے رہا تھا، وہ کتاب کے آخری پیپر اور اس کی جو پیچھے والی جلد ہوتی ہے وہ بھی لا کر آپ کو دے دے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ پھر بھی انتظار کریں گے یا آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کہ ہاں مجھے مکمل کتاب مل گئی؟ یقیناً جب آپ کو مکمل کتاب مل جائے گی تو پھر آپ سیٹسفائیڈ ہیں، پھر آپ پلٹ کر انتظار نہیں کریں گے، پھر آپ پلٹ کر کویشچن نہیں کریں گے کہ تم اگلا پیپر کیوں لے کر نہیں آئے، تو وہ پلٹ کے یہ جواب دے دے گا کہ میں نے آپ کو مکمل کتاب دے دی۔ جب مکمل کتاب آپ تک کے پہنچ گئی ہے تو آپ کس لیے میں پیپر لے کر آپ کے سامنے آؤں؟ بالکل یہی جواب ہم لوگ دین کے متعلق دیں گے۔ جب تک کہ شریعتوں کا سلسلہ تبدیل ہو رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ شریعتیں ابھی کامل نہیں ہوئی ہیں۔ شریعتوں کے اندر جو بھی احکامات بیان کیے جا رہے تھے پرانی شریعتوں کے اندر، ان سب کے اندر احکامات وہ احکامات تھے کہ جہاں پر احکام کو کسی خاص وقت کے لیے بیان کیا گیا تھا، کسی خاص مدت کے لیے بیان کیا گیا تھا۔ جب وہ خاص مدت مکمل ہو جاتی تھی تو احکام کو یا اپ گریڈ کر دیا جاتا تھا یا تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ سلسلہ جاری رہا اور چلتے چلتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچا کہ جہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگوں آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کس دین کو مکمل کیا؟ وہی دین کہ جس کے لیے حضرت آدم نے شروعات کی تھی، وہی دین کہ جس کے لیے جناب نوح نے زحمتیں کری تھیں، وہی دین کہ جس کے لیے جناب ابراہیم نے مشقتیں جھیلی تھیں، وہی دین کہ جس کے لیے جناب موسیٰ نے کاوشیں کی تھیں، وہی دین کہ جس کے لیے جناب عیسیٰ نے کوششیں کی تھیں۔ اب یہ تمام تر کاوشیں، کوششیں، مشکلات جھیلنا اور تمام تر مشقتوں کا سلسلہ آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ہو گیا، اور جس دن پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، تو اب آپ بتائیے جب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور آخری کڑی اس کی پوری ہو گئی تو اب کس چیز کا انتظار ہونا چاہیے؟ لہٰذا اب یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا،
اس لیے اس کے بعد کسی دین کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد کسی شریعت کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے لیے قرآن کے اندر آیت نازل کی کہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آیت کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور پھر میں کچھ دلائل کی طرف، کچھ آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور کچھ دلیلوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پیغمبر اکرم پر یہ نبوت اور یہ شریعتوں کا سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ قرآن کے اندر جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو قرآن کی کتاب میں ہمیں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھائی نہیں ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے رشتہ دار ہیں۔ کس جگہ پر؟ جب ان کو رسالت کے عنوان سے دیکھا جائے، جب ان کو پیغمبر کے عنوان سے دیکھا جائے، تو پھر وہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی کے والد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب میں بریکٹ میں اسی بات کو عرض کر دوں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر اکرم کسی کے والد نہیں تھے، کسی سے ان کی رشتہ داری نہیں تھی، لہٰذا اگر پیغمبر اکرم کسی کو آ کر اپنا لخت جگر کہیں، اپنے وجود کا حصہ کہیں، تو اس کو رشتہ داری کی بیسس پہ مت دیکھیے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی یہ کہ آپ پیغمبر اگر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ جناب سیدہ میرا حصہ ہیں، میرے وجود کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ والد تھے اپنی بیٹی کو، جس طریقے سے ہر عام انسان کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے وجود کا حصہ ہے، میری بیٹی میری لخت جگر ہے، اس طریقے سے انہوں نے بھی آ کر پیغمبر اکرم نے بھی کہہ دیا کہ میری بیٹی لخت جگر ہے۔ نہیں، یہاں پر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ وہاں پر رشتہ داریاں نبھانے نہیں گئے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لہٰذا آپ کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ جو ہے وہ نبعت اللہ کی طرف سے ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وخاتم النبیین، اس کے اوپر ہماری گفتگو، لہٰذا میں اپنا بریکٹ بند کر دوں کہ اب جب پیغمبر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ میرے وجود کا حصہ ہیں، تو آپ پیغمبر یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں ایک والد ہوں اور میری بیٹی ہیں، لہٰذا کیونکہ میرا خونی رشتہ ہے، یہ میری بیٹی ہیں، میرے وجود کا حصہ نہیں۔ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ رسالت کا ایک حصہ ہیں، جناب سیدہ نبوت کا ایک حصہ ہیں۔ جس طریقے سے رسول اور نبی کی اہمیت ہے، بالکل وہی اہمیت جناب سیدہ کی بھی ہے، اور یہ اہمیت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جناب سیدہ ہی وہ حلقہ وصل ہیں، وہ نقطہ اتصال ہیں کہ جس نے نبوت کی ولایت کو امامت کی ولایت تک کے پہنچایا۔ لہٰذا یہ الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ پیغمبر اکرم کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور خاتم النبیین۔ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف تفسیریں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں خاتم کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، خاتم دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں، یا اس کو ہم خاتم پڑھیں یا اس کو ہم خاتم پڑھیں۔ کچھ قراءتوں میں اس کو خاتم بھی پڑھا گیا ہے، جیسے قراءت عاصم میں وہاں پر خاتم کی قراءت ظاہراً موجود ہے، لہٰذا چاہے اس کو ہم خاتم دیکھیں چاہے اس کو ہم خاتم پڑھیں، دونوں کے معنی اس کا نتیجہ ایک ہی نکل کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے آپ یا خاتم ہیں یا خاتم ہیں۔ خاتم النبیین اگر کہا جائے تو خاتمہ ایک فعل ہو جائے گا، ورب ہو جائے گا، ایک ایسا ورب ہے کہ جو باب مفاعلہ سے ہے۔ خاتم النبیین یعنی آپ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ ولیکن رسول اللہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر ہم اس کو خاتم پڑھیں اس معنی میں کہ خاتم ایک اسم ہو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ خاتم یعنی اسم فاعل ہو جائے گا، ختم کرنے والا، اس کا معنی بھی وہی ہو جائے گا، یعنی پیغمبر نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔
اگر خاتم اس معنی میں لے کہ جو انگوٹھی کے معنی میں ہوتا ہے تب بھی اس کا معنی یہی نکل کے آئے گا، یعنی آپ نبیوں کے سلسلے کی جو مہر رسالت ہیں، جو مہر ہوتی ہے وہ ہیں. عام طور سے پرانے زمانے میں جب خط کو لکھ لیا جاتا تھا، وہ خط کو بند کر کے جب اس کے اوپر اس کو بھیجنے کے لیے تیار کر دیا جاتا تھا تو اس کے اوپر لوگ اپنی انگوٹھی سے سیل لگا دیا کرتے تھے. تو یہ سیل لگانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں موم کی ایک بوند کو ٹپکا کے اور اس کے اوپر ایک سیل لگا دی جاتی تھی، اور سب کی انگوٹھیاں جو ہوتی تھیں اس کے اوپر ایک خاص نقش ہوتا تھا. اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جو مہر لگی ہے یہ اسی شخص کی مہر ہے یا مہر نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکل کے آیا؟ تینوں معنی کا نتیجہ نکل کے آ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں متعدد جگہوں کے اوپر پیغمبر اکرم کو پوری دنیا کے لیے نبی بتایا گیا ہے، پوری دنیا کے لیے رسول بتایا گیا ہے. اور حدیث میں بھی ہم کو متعدد جگہ پر اس طریقے کے اشارات ملتے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کے سب سے آخری نبی ہونے اور ختم سلسلے نبوت کے عنوان سے بہت سی حدیثیں میں نظر آتی ہیں. آپ کو حدیث منزلت آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کہ اے علی آپ اسی طریقے سے ہیں میری بنسبت میرے متعلق کہ جس طریقے سے جناب ہارون جناب موسیٰ کی بنسبت تھے. الا انہ لا نبی بعدی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن جناب موسیٰ کے بعد نبی تھے. تو یہاں پر پیغمبر نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. یا اسی طریقے سے بہت سی دوسری روایتیں ہیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے پر اور حتیٰ باقی ائمہ نے بھی اس طرف کافی اشارات بیان فرمائے ہیں. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام ابدا الی یوم القیامہ. تو یہ تمام کی تمام حدیثیں اور روایتیں اور آیات کا مجموعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس سلسلے کو ختم کرنے والے تھے، اور پیغمبر نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور آپ سیل ہیں ایک طریقے سے اس سلسلے کے لیے. لہٰذا پیغمبر کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی رسول نہیں ہے، لہٰذا کوئی نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پہلے ایسا کیوں ہوتا تھا کہ کچھ عرصے بعد شریعتوں کی ڈیٹ آف ایکسپائری ختم ہو جاتی تھی اور شریعتیں ایکسپائرڈ ہو جاتی تھیں، لیکن اب یہ شریعت جو آخری آئی ہے یہ ڈیٹ آف ایکسپائری کے بنا آئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلے گی؟ یہ بہت ہی آسان سا اس کا جواب ہے، لیکن سوال بہت اچھا ہے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو یہ بالکل صحیح سوال آ رہا ہے کہ ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں، مختلف انقلابات دنیا میں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں رونیسانس کے بعد سے پوری دنیا تبدیل ہو گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، پوری دنیا تبدیل ہو گئی. آج کل ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں. آج کل ہم تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں کہ حتیٰ دوسرے پلانٹس پر جا کر زندگی بسر کریں. تو آج کی ضرورتیں چینج ہو گئیں. کیوں ہم اگر 1400 سال پرانی کتاب کو ابھی بھی فالو کرتے رہیں؟ جواب بہت ہی مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کتاب دین، شریعت اور شریعت کے اندر جتنے اس کے ایلیمنٹس تھے اس کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین کامل ہو گیا، یہ شریعت بھی کامل ہو گئی. اب جب شریعت کامل ہو گئی یعنی جو چیز اللہ آپ تک کے پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پیکج فل ورژن میں آپ تک کے پہنچا دیا. جو سافٹ ویئر آپ تک کے پہنچنا ضروری تھا وہ فل ورژن میں آپ تک کے سافٹ ویئر پہنچ گیا ہے. اب جب آپ کے پاس فل ورژن میں سافٹ ویئر پہنچ گیا ہے تو اب وہ تبدیل کیوں کر ہو؟ تو یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ تبدیلی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے. کچھ جگہوں کے اوپر تبدیلی انسان کی ترقی کا باعث ہوتی ہے. اگر آپ فرض کیجئے ایک ایسی زمین پر جائیں جو بنجر زمین ہے، جہاں پر کوئی بھی ہریالی نہیں ہے، آپ وہاں پر جا کے کھیتی باڑی کریے، وہاں پر پانی ڈالیے اور وہاں پر گھاس نکل آئے، تو یہ تبدیلی ایک اچھائی کی طرف لے کر گئی. یعنی جو زمین بنجر تھی وہ اب کیا ہو گئی ہے؟ ہری بھری ہو گئی. لیکن ہر جگہ پر تبدیلی اچھائی کا سبب نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر تبدیلی آپ کے لیے اچھی ہو. آپ فرض کیجئے
اگر سورج اور دنیا کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے، یہ ایک خاص فاصلے سے یہ سورج اور زمین کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں میں اس کو تبدیل کر کے فرض کیجئے 1000 کلومیٹر سورج کو زمین کی قریب لانا چاہتا ہوں، تبدیلی ہے؟ کیا یہ تبدیلی آپ کے فائدے میں ہے؟ اگلے دن یہ پوری دنیا جل جائے گی، پوری دنیا میں ہمیں راکھ نظر آئے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، ابھی ہم لوگ جس ڈیوائس پر آپ میرا درس سن رہے ہیں وہ راکھ بن جائے؟ یقیناً اگر آپ کا موبائل ہے تو آپ بالکل بھی یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ آج کل لوگ موبائل سے تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری دنیا الگ رکھ دیں گے، لیکن موبائل ان سے سب سے قریب ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ بہرحال پاس ورڈز لگاتے ہیں، یہ سب لگاتے ہیں، تو وہ تو اور ہی قریب رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو بالکل بھی کسی اور کے ہاتھ میں اپنا موبائل دینا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس چیز کی عادت بھی ڈالیے کہ جو چیزیں آپ سے بالکل قریب ہیں ان کو بھی کچھ ٹائم کے لیے الگ رکھیے، حالانکہ بہرحال الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی اس سے اثر انداز ہو۔ بہرحال تو جو میں نے مثال دی کہ زمین ایک خاص فاصلے سے دنیا کی بنسبت چل رہی ہے، اگر میں اس فاصلے کو ایک دم سے زیادہ کر دوں، تبدیلی ہو گئی، آپ کے فائدے میں ہے؟ نہیں، ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ زمین اسی فاصلے پر ہے، ایک اور تبدیلی کر دیتے ہیں، ہم ایک دم سے اس کو 1000 کلومیٹر دور کر دیتے ہیں یا 1,000,000 کلومیٹر دور کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ ہم سب لوگ برف بن جائیں گے۔ تبدیلی ہوئی؟ اچھی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آپ فرض کیجئے ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ جب کسان آ کر بیج بوتے تھے تو اس میں سے پیڑ، اس کے جو پودے نکلتے تھے، جو اس کی فصل ہوتی تھی وہ نکلتی تھی اور اس سے اناج آتا تھا اور آپ اناج کو استعمال کرتے تھے۔ کسانوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور جو احسانات وہ آپ کے اوپر کرتے ہیں ان احسانات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جتنے لوگ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں، اللہ کرے اللہ ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، تو جب کسان کسی فصل کو بوتا ہے اور اس میں سے فصل نکلتی ہے اور فصل کاٹتا ہے، استفادہ کرتے ہیں، تو ابھی تک کہ وہ کیا کرتا تھا؟ ایک بیج بوتا تھا، کچھ پانی دیتا تھا، کچھ دن اس کے اوپر دھوپ لگتی تھی اور فصل نکل آتی تھی۔ آپ فرض کریں ہم تبدیلی ایجاد کر دیں، اب یہ ہونے لگے کہ ہم بیج بوئیں تو اس میں سے کوئی فصل نہ نکلے، کیا یہ تبدیلی آپ کے فائدے میں ہے؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر تبدیلی ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی ہے، ہر تبدیلی کے اندر اچھائی نہیں چھپی ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے اچھائی لے کر آ رہی ہے۔ دین ایک ایسی چیز کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر رہا ہے، مخصوصاً جو آخری شریعت ہے، اس نے آ کر انسان کی تمام تر ایسنشل ضرورتوں کو ڈیل کر لیا ہے۔ انسان کی ایسنشل ضرورتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ انسان یا کھانے پینے کا ضرورت مند ہے، انسان یا کسی شیلٹر یعنی اس کے سر پر چھت ہونا چاہیے اس کا ضرورت مند ہے، یا انسان کپڑے پہننے کا ضرورت مند ہے، یا انسان کی نسل آگے چلنا چاہیے اس کا ضرورت مند ہے، اور پانچویں چیز بچتی ہے انسان کی روحانی غذا کے لیے انسان ضرورت مند ہے۔ اب روحانی غذا میں کبھی انسان کا علم ہوتا ہے، کبھی انسان کی معنویت ہوتی ہے، کبھی انسان کی دوسری ضرورتیں۔ آپ دیکھیں یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ بہت ہی جنرل ٹاپکس ہیں۔ آپ زمانے حضرت آدم سے لے کر آج کے زمانے تک کے جتنی بھی مشکلات ہماری ہیں، ان سب کو آ کر اینالائز کریے۔ آپ بتائیے کیا ان 4 یا 5 موضوعات کے علاوہ آپ کو کوئی مشکل نظر آتی ہے؟ آپ اپنی زندگی بھر محنت کرتے ہیں، کس کام کے لیے محنت کرتے ہیں؟ یا آپ اپنے لیے شیلٹر بنانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا پہن سکیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھا سکیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے، یا جو دوسرے انسان ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ذہنی غذا ہے، جو ان کی روحانی غذا ہے، وہ بہترین طریقے سے فراہم ہو سکے۔ اس کی شکلیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں انسان کی جو مادی غذا تھی وہ ایک دال اور روٹی سے کمپلیٹ ہو جایا کرتی تھی اور وہ فلفل ہو جایا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں بچے کہیں گے نہیں ہمیں پزا کھانا ہے، تو آپ پزا کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، یا کہیں گے نہیں مجھے ہیم برگر کھانا ہے، مجھے سینڈوچ کھانی ہے، آپ سینڈوچ کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ایک دشداشا مل جائے، ایک لباس مل جائے جو ہم اوپر سے لے کے نیچے تک کے پہن لیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کے زمانے میں وہ کہیں گے نہیں ہمیں جینس الگ چاہیے، ٹی شرٹ الگ چاہیے، شرٹ الگ چاہیے۔ تو دیکھیں زمانے کے اعتبار سے اس کی شکلیں بدل گئیں، لیکن کیا ضرورت کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟
ضرورت پہلے بھی وہی تھی اور ضرورت ابھی بھی وہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقلوں کے تکامل کے بعد، جب آپ کا انٹلیکچول سٹینڈرڈ ایک اچھے لیول تک کے پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت کے مطابق مکمل دین کا ورژن آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اب آپ کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں کہ جو آپ کی اہم ضرورتیں ہیں، ان سب کو فلفل کرنے کے لیے، ان سب کو مکمل کرنے کے لیے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر آپ کا جواب رکھ دیا۔ اب آپ بتائیے، جب ان کو ایسینشلی اور بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل کر کے اس کا جواب دے دیا، تو اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر آ کر ختم نبوت کر دیا؟ کیونکہ مکمل دین آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے۔ اب جب دین کامل ہو گیا، اسلام کو ایک جامع دین بنا کر، کمپریہنسو دین بنا کر پیش کیا ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے پہلی والی شریعتیں کبھی کبھی کمپریہنسو بھی ہوا کریں، اس کے کچھ پارٹس واقعاً جامع ہوا کرتے تھے، کمپریہنسو ہوا کرتے تھے۔ ان کو تبدیل کرنے کا ایک اہم ریزن یہ تھا کہ ان کے اندر تحریف ہو جایا کرتی تھی، لوگ اپنے حساب سے اس کے اندر تبدیلیاں لے آیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور اپنے شریعت محمدیہ کی بنسبت یہ انتظام کیا ہے کہ اس میں تبدیلی لانے والے چاہے کتنی آیتوں کو لا کر الگ سے پیش کر دیں، چاہے کتنے کیسز وہ جا کے کورٹس میں فارم کر دیں، چاہے کتنی بھی اپنی کاوشیں کر لیں کہ آ کر اس قرآن کے مد مقابل اپنی باطل باتوں کو ثابت کر سکیں، لیکن الحمدللہ قرآن کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس شریعت کو حفظ کرنا، اس کی محافظت کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے، لہٰذا اس میں تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک کہ یہ شریعت اسی طریقے سے چلے گی۔ لیکن یہ تحریف کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، کیسے اس کے اندر تحریف نہیں آ سکتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے انتظامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں کیے ہیں کہ لا کر قرآن کے اطراف میں ایک اللہ تعالیٰ نے شیلٹر لگا دیا ہو، اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دائرہ کھینچ دیا ہو کہ قرآن کی طرف کوئی جا نہیں سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اس کا مطلب سب لوگ جا سکتے ہیں قرآن کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات مکمل کر دیے اور اس طریقے سے آ کے قرآنی تعلیمات کو اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا ہے کہ اس کے اندر تحریف کرنے والے بھی اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں، وہ اپنے خیال خام سے اپنے کام کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اصل جو قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ابھی تک کہ ہم لوگ کو یہ معلوم ہو گیا کہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دین ہے کہ جو پرانے انبیاء کا دین ہوا کرتا تھا۔ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریعت محمدیہ، یہ وہ شریعت ہے کہ جو تبدیل ہوئی، لیکن یہ کامل ترین شریعت تھی، ان تمام شریعتوں میں سب سے کامل شریعت تھی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو مکمل کر دیا اور یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی تبدیلی کو مد نظر نہیں رکھا، لہٰذا نبیوں کے سلسلے کو پیغمبر پر ختم کر دیا، اور اس کے بعد یہ خاتمیت کا کانسیپٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے خاتمیت کا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا؟ کیونکہ دین اسلام مکمل ترین دین تھا۔ اب جب کامل ورژن آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی تبدیلی آئے۔ تبدیلی وہاں پر ضرورت پڑتی ہے جہاں پر آپ کے پاس ایک ترقی کا اور ڈیولپمنٹ کا سکوپ ہو اور اس کی نیڈ ہو۔ جب یہاں پر ڈیولپمنٹ اور ترقی کا سکوپ اور نیڈ نہیں ہے ایسینشلی بنیادی طور پہ، تو لہٰذا یہاں پر کوئی بنیادی طور کے اوپر نئی شریعت آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام اس حوالے سے کیا ہے۔ اب یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے انتظامات کیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن کو بھی محفوظ کر لیا ہے اور شریعت کو بھی محفوظ کر لیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی جو کڑی ہے اور سب سے اہم ترین کڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اور قرآن کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، دین اور قرآن کی محافظت کی ہے، وہ کڑی کون سی کڑی ہے؟ وہ امامت ہے۔ اب انشاءاللہ
آج کی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں. آگے والے جلسے میں آ کر امامت کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیسے نبوت کے ختم کے بعد، یعنی جو سلسلے نبوت ہے یہ جو ختم ہو گیا ہے پیغمبر اکرم پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے دین کو اس کی محافظت کی ہے اور اس کو تحریف سے بچا کر رکھا ہے. اس کی سب سے بڑی کڑی کون سی ہے؟ امامت ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.